نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين الحكيم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس کی توفیق خاص سے اس کے گھر میں اسی کی طاعت و بندگی بجانا میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہمارا آنا بیٹھنا، اس کے حضور سر سجود ہونا، اس کا، اس کے حبیب کا اور اس کے اولیاء کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا ایک حصہ تلاوت کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے موت اور حیات کا فلسفہ بیان کیا. اس آیت کریمہ میں موت اور حیات کا ایک تسلسل ہے، اور اس آیت کریمہ میں جمیع نوع انسان کو بتایا گیا ہے کہ کنتم امواتا، تم سب اصل میں مردہ ہے. اور کنتم امواتا کہہ کر انسان کو یہ بابر قرار دیا گیا ہے کہ اے انسان تو دائمی نہیں ہے، تو عدم سے وجود میں آیا ہے. اور وہ ہستی جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے وجود میں ہو، ہمیشہ سے وجود میں ہو، وہ ہستی رب ذوالجلال کی ہستی، وہ خالق ہے. تو اے انسان، تم تو حالت عدم میں تھے، تو اس کو موت سے تعبیر کیا گیا کہ تم اصل میں مردہ تھے. ائمہ مفسرین نے، ائمہ تفسیر کے ہاں اس کے بہت سارے معنی، مطالب اور تفسیرات ہیں، لیکن میں آج اس ماہ کے موضوع کے طور پر ایک عنوان دے رہا ہوں کہ انسان جب حالت عدم میں تھا اس کو موت کہا، اور جب انسان جسمانی معدومیت میں تھا، جسمانی اعتبار سے عدم میں تھا، اور وہ عدم بھی ظاہری عدم تھا، معنوی عدم نہ تھا. چونکہ قرآن مجید میں ایک اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الدہر میں آیت نمبر 1، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا
مذکورا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اے انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے اور ایسا دور بھی گزر چکا ہے، ہر لقا علی الانسان حین من الدہر، انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے۔ وہ کون سا زمانہ؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ انسان اس دور میں شے مذکور نہ تھا، یعنی ایسی شے تھا کہ جس کا ذکر نہ تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، 3 حقیقتوں کی طرف۔ جب فرمایا ہل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ وہ زمانہ جب انسان مذکور نہ تھا، تو وہ دور بھی انسان پر ہی گزرا ہے، کیونکہ فرمایا علی الانسان، کہ انسان پر وہ دور گزرا ہے جب وہ شے مذکور نہ تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اس دور میں موجود تھا، مذکور نہ تھا، موجود تھا مذکور نہ تھا۔ موجود ہونا الگ بات ہے، مذکور ہونا الگ بات ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، اولیاء کرام، لاکھوں اولیاء کرام ہیں، چاہے وہ گورنا کی سرزمین لے لیں، چاہے وہ گھنگول کی سرزمین لے لیں، دادا کی نگری لاہور لے لیں، اجمیر شریف لے لیں، لاکھوں اولیاء کرام ہیں جو پیکر وجود میں ہم میں موجود نہیں ہیں، پیکر محسوس میں ہم میں موجود نہیں ہیں، ہر چند روحانی طور پر موجود ہیں، لیکن پیکر وجود میں، پیکر محسوس میں جسمانی طور پر موجود نہیں ہیں مگر مذکور ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مذکور ہیں، اور ان کا یہ ذکر قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو موجود ہیں، جسمانی طور پر موجود ہیں، ظاہری طور پر موجود ہیں، پیکر محسوس میں ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ مذکور نہیں، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ وہ اس لیے مذکور نہیں ہوئے کیونکہ وہ ذاکر نہیں بنے۔ اگر وہ اللہ کے ذاکر بن جاتے تو اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے ذکر کے صلہ میں مذکور کر دیتا، وہ موجود بھی ہوتے، مذکور بھی ہوتے، اللہ انہیں اپنے ذکر کے صلہ میں مذکور کر دیتا، اور کائنات ارضی کا کوئی فرد ان کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے نام میں مذکور بنا دیتا ہے۔ فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو۔ یا اللہ، یا رب ذوالجلال، آپ کے ذکر کی کثرت کرنے سے اجر کیا ملے گا؟ پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کیا کروں گا۔ تم میرا ذکر بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دوں گا۔ سو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کیا کروں گا۔ یاد رکھیں، ہر جو عمل صالح ہے،
ہر عمل صالح اس کا ایک اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر عمل صالح کے بدلہ میں ایک اجر عطا کرنا ہے، اور کوئی بھی عمل صالح جو ہے وہ خالی اجر نہیں ہے، اجر ضروری ہے، اجر لازم ہے، لیکن وہ اجر جو معین ہے وہ اپنی مقدار میں معین ہے، چاہے وہ اپنی ماہیت میں معین ہو، اپنی مقدار میں، اپنے عدد میں، اور کئی اعتبارات سے اس کا اجر معین ہے کہ اس کا جنت میں اتنا درجہ ہوگا، اس کو اتنے حور و قصور ملیں گے، اس کو اتنے اعتبار ملیں گے، اس کو اتنے باغات ملیں گے، اس کو اتنے محلات ملیں گے۔ یہ اجر ہر عمل صالح کا معین ہے، مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اس کا اجر جو اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ بندہ تو ذکر کرتا ہے نا، بندہ ذکر کرتا ہے، محدود ہے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق بندہ ذکر کرتا ہے، اور یہ بندے کا ذکر کرنا، بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، اور اللہ کا بندے کا ذکر کرنا، اللہ کا اپنے بندے کی محبت دوسرے بندے کے دلوں میں ڈال دینا، یہ ہے اس کا اجر۔ بندے نے جو ذکر کیا یہ ہے اس کا عمل، یہ ہے عمل صالح، اور بندے کا ذکر ہو جانا، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کا پیدا ہو جانا، یہ ہے اس اللہ رب العزت کا اجر۔ اور یہ تو دنیا ہے، دنیا دارالجزا نہیں، دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا شروع ہوتا ہے موت کے بعد، دارالجزا آخرت ہے۔ اب وہ بندہ جس نے دارالعمل میں ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کر دی اور کبھی ذکر منقطع نہیں کیا، اس کی زبان پر بھی ذکر رہا، اس کے جسم کے ایک ایک عضو میں ذکر اللہ رہا، اس کی روح بھی ذاکر رہی، اس کا سر بھی ذاکر رہا، اس کا خفی بھی ذاکر رہا، اس کا باطن بھی ذاکر رہا، باطن الباطن بھی ذاکر رہا، اس کا جوہر عقل بھی ذاکر رہا، جو سر تا پا ساری عمر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اللہ کے ذکر میں اس نے اپنی بساط پر اپنی استطاعت کے مطابق حد کر دی۔ تو جب اللہ اس کو جزا دے گا، اللہ کی طرف سے اس بندے کو جزا آئے گی، تو بندے نے ذکر کیا اپنی بساط و استطاعت کے مطابق، اب اللہ اجر دے رہا ہے اپنی شان اور بساط کے مطابق، اللہ اجر دے رہا ہے اپنی شان اور بساط کے مطابق۔ اب جس بندے نے ساری زندگی چاہے وہ پیر کرم حسین شاہ جوبی شریف والے ہوں، چاہے وہ سید اسماعیل شاہ والی حقدار ہوں، چاہے وہ خواجہ حضور نامدار ہوں، خواہ وہ خواجہ ولی احمد سرکار ہوں، خواہ وہ سلطان الاولیاء پیر سید مہر علی شاہ ہوں، خواہ وہ حضور خواجہ زندہ پیر گنگوہی علیہ الرحمہ ہوں، خواہ وہ داتا لاہوری، داتا گنج بخش علی ہجویری ہوں، خواہ وہ فرید الدین گنج شکر ہوں، خواہ وہ شاہ نقشبند ہوں، خواہ وہ شہنشاہ سورور ہوں، خواہ وہ سلطان الجشت، سلطان الہند خواجہ اجمیر ہوں، اور خواہ وہ کل اولیاء کے سردار، کل اولیاء کے والی، کل اولیاء کے سردار سلطان الہند شیخ الکل شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے جو بھی ہو، جو ولی اللہ اپنی ساری زندگی ذکر اللہ میں لگا دیتا ہے، اب اس کی وفات ہو گئی ہے، اب
دارالعمل منقطع ہو گیا ہے، اب وہ دارالجزا کی طرف چلا گیا ہے۔ دارالعمل منقطع ہو گیا، دارالجزا میں گئے، اللہ رب العزت کی جانب سے جزا کا عمل شروع ہو گیا۔ اب جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ بندے نے ذکر کیا اپنی استطاعت کے مطابق، جو عامل ہے بندہ وہ تو محدود ہے، وہ تو متناہی ہے، بندہ محدود ہے، وہ ذکر کرے گا محدود متناہی اپنی بساط کے مطابق، اور جزا دینے والا خالق ہے وہ غیر محدود ہے، وہ لا متناہی ہے، وہ لا محدود ہے، اور جب وہ اجر دے گا تو اس کا اجر بھی غیر متناہی ہوگا، اس کا اجر بھی لا محدود ہوگا۔ اس لیے جس بندے نے رب کا ذکر اور جتنی یاد تازہ کی، اور نہ صرف خود یاد تازہ کی بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کا نور زندہ کر دیا۔ نہ صرف خود اللہ رب العزت کا ذکر کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں وہ روشن کر دی۔ اب جب وہ دارالجزا میں پہنچے تو رب کی جزا کا وقت آ گیا، خالق کی جزا کا وقت آ گیا، اس مالک کی جزا کا وقت آ گیا، دارالجزا شروع ہو گیا۔ تو بندے کا عمل جب اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی تو اس کا عمل ہو گیا، دارالعمل ختم ہو گیا، اس کا عمل منقطع ہو گیا، رب کی جزا شروع ہوئی۔ اب رب کی جزا شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے، رب کی جزا اس زمانے تک رہے گی جب تک زمانہ ہے۔ اب نہ جب تک زمانہ ختم نہ ہوگا رب کی جزا جاری رہے گی، چونکہ رب نے فرما دیا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب رب بندے کا ذکر کیسے کرے گا؟ رب بندے کا ذکر ایسے ہی کرے گا کہ اپنے مقبول بندوں کا ذکر، اپنے مقبول بندوں کی محبت، اپنے مقبول بندوں کی اطاعت اپنے دیگر لوگوں کے مخلوق خدا کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب جو بھی جائے گا وہ لاہور نہیں کہے گا، وہ کہے گا ڈھاکہ کی نگری جا رہا ہوں۔ اب جو بھی ہند میں جائے گا وہ ہند نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں اجمیر کی نگری میں جا رہا ہوں۔ جو بھی گولڑا جائے گا صرف گولڑا نہیں کہے گا، وہ گولڑا شریف کہے گا۔ گولڑا شریف بھی تب ہوا جب سرکار پیر میرے علی شاہ وہاں موجود ہوئے، اور پیر میرے علی شاہ تب پیر میرے علی شاہ بنا، تب سلطان الاولیاء بنا جب اس نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے ذکر میں گزار دی۔ اب اگر کوئی بغداد کو بغداد شریف کہتا ہے تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ بغداد میں بسنے والا ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کے ذکر کی مالا جمع کرتا تھا، اللہ کے ذکر کو لوگوں کے دلوں میں منظم کیا کرتا تھا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی اطاعت، اس کے رسول کی محبت، اس کی اطاعت و بندگی لوگوں کے دلوں میں منظم کر دیا کرتا تھا۔ آج وہ تو بغداد میں بیٹھے ہیں، وہ تو بغداد میں ان کا تو بازار اقدس بغداد میں ہے، لیکن پوری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر نعرہ مستانہ بلند کیا کرتی ہے۔ وہ اس لیے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نے بندوں کا ذکر ایسا کیا کہ بغداد تو وہاں ہے، کئی سو میل کئی ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے۔ آج ہزار میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اور سرکار غوث اعظم کی 11ویں کا لنگر بھی پکا رہے ہیں، سرکار کا ذکر بھی کر رہے ہیں، سرکار کے جد کا ذکر بھی ہو رہا ہے، آپ کی اجداد کا ذکر بھی ہو رہا ہے، سرکار دو عالم کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر بھی سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل میں ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس اللہ نے اپنے بندے کی محبت، اپنے عبد القادر کی محبت ہر دل میں منظم کر دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد القادر نے ساری زندگی لوگوں کو ایک ہی درس دیا، قال اللہ و قال رسول اللہ کا درس۔
اور آج پوری دنیا اور پھر اسی عبد القادر کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وجہ سے کہ اس عبد القادر نے ساری زندگی، اس کا وجود، اس کی سانس، اس کا جسم کا ہر عضو اللہ کے ذکر میں محو رہا کرتا تھا، اللہ کے ذکر میں محو رہا کرتا تھا۔ آپ کے سامنے تمام اولیاء کبار کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے ہے۔ گھمکول کی بستی میں چلے جائیں، گھمکول کی بستی جو چٹیل پہاڑ تھے، بے آب و گیا پہاڑ، سرکار دو عالم نے گھمکول کی طرف اشارہ کیا، حضور زندہ پیر نے وہاں جا کے ڈیرا لگایا اور وہاں جا کے اللہ کی صدا بلند کی۔ آج وہی پہاڑ جو بے آب و گیا تھے، وہاں جائیں آپ کو قلبی سکون میسر ہو جائے گا۔ یہ بولڑا کی سرزمین، یہاں کیا تھا؟ بے آب و گیا میدان تھا، کوئی آبادی نہ تھی۔ جب پیر مہر علی شاہ نے یہاں بیٹھ کر اللہ کی صدا بلند کی، آج وہی گولڈا شریف ہے۔ آج پورا یہ خطہ پیر مہر علی شاہ سے بیعت لیتا ہے۔ قلندر لاہور علامہ محمد اقبال، اگر جب انہیں بھی اولیاء کرام پر اور شیخ اکبر کی سیرت پر گفتگو کرنے میں کہیں رکاوٹ محسوس ہو جاتی نا، کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال بھی پیر مہر علی شاہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور ان مسائل کی بابت آپ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ مقام میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں تب آتا ہے جب قلب و روح اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا ہے، جب قلب و روح اللہ رب العزت کی ذات کی جانب متوجہ ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جانب ہماری زندگیاں متوجہ ہو جائیں گی، اور اولیاء کبار، اولیاء و صلحاء امت، سادات کرام کی جانب ہم اپنی توجہ مبذول کر دیں گے۔ پھر یہی اولیاء و سادات، یہی اولیاء کبار، اولیاء و صلحاء ہمارا بازو پکڑ کر، ہمارا دامن پکڑ کر ہمیں سرکار جہاں کے دامن کی طرف جوڑ دیں گے۔ آئیے اپنی زندگیوں میں اولیاء کرام کی محبت کو موجزن کیجیے اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔